دیکھیں نا، بڑے ادب سے ہمارے جو یورپین یونین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ممالک پاکستان کے لیے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں اور ہم وہاں پر زیادہ ایکسیس بھی چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ ہم نے غزہ میں تو نہیں دیکھے۔ یہ جو اعتراضات ہیں کشمیر کے اندر جو بربریت کا بازار گرم ہے، ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں بولتا۔ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا، خود برطانیہ میں جو آرسن ہوا، جو ہنگامے ہوئے، ان میں کیا رویہ تھا؟ حد یہ کہ ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو بھی جج نے سزا دی یہ پوچھ کے کہ بھی یہ بتائیں کہ یہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو یہ کافی ہے اس کا مجرم ہونے کے لیے۔ امریکہ میں جب ان کی پینٹاگون پہ حملہ ہوا، کیا امریکہ نے نرمی برتی؟ وہ تو کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کے افغانستان، عراق، کہاں تک اس کا پیچھا کرنے گئے، اس کی جو پورے نشانی تک۔ سوال یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے تو خان صاحب نے جتنے جلسے پاکستان میں کیے ہیں کسی لیڈر نے نہیں کیے، کسی نے پھول نہیں مارا تھا انہیں۔ اب ہر ریاست کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا احسن اقبال صاحب کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے، امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا ہے، ڈونلڈ لو کا انہوں نے بار بار نام لیا۔ اب آپ کی حکومت اسی امریکہ پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے، تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہم امریکہ پہ تو الزام نہیں لگا رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ المیہ ان کا ہے کہ جو جماعت اور جو لیڈرشپ کہتی تھی کہ امریکہ نے ہمیں ہٹایا ہے، آج ان کا ملجا اور مولا اور کیا کچھ کہہ لیں، وہ سب کچھ امریکہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا، وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ سے لگائی بیٹھے ہیں کہ وہی آ کے چھڑائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری تو سازش جو ہمارے خلاف کی تھی بائیڈن نے کی تھی، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ریلیف بھی دے سکتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ اب صدر ٹرمپ آ کے عمران بھائی کو رہا کرائیں گے اور پھر عمران بھائی جو ہے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔